الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ مبارک سلسلہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے سے متعلق ہے، سب سے پہلے میں خود اپنے حق میں اس کو بہت بڑی سعادت اور خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا وہ حصہ جو ہمارے کام کا ہے، ہماری زندگی میں کام آنے والا ہے، اور ان کی زندگی کے جو اہم اخلاقی پہلو ہیں یا ان کے جو کارنامے ہیں وہ ذکر کیے جائیں، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی جماعت تیار فرمائی تھی اور منتخب فرمائی تھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے، وہ کتنی زیادہ کامل اور مکمل اپنے عمل کے اعتبار سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا، اور ہر صحابی کا ایک الگ رنگ نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے مختلف حصوں میں مختلف رنگوں کے ساتھ پھیلا دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی پہنچیں وہاں وہ دین اور ایمان کی روشنی لے کر پہنچیں۔ اور سب سے بڑی خوبی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے کہ ان میں سب ینگ ایج کے لوگ ہیں، سب نوجوان ہیں، زیادہ تر لوگ، یعنی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھوٹے تھے، اور اس کے علاوہ جو بعد میں اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں وہ تو بہت چھوٹی عمر کے لوگ تھے زیادہ تر، اور پھر اسلام پھیلنے لگا تو ہر عمر کے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جن کارناموں کا ذکر آتا ہے، اگر اس صحابی کے بارے میں ہمیں نہ معلوم ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ بہت بڑی عمر کے ہوں گے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ایسے بعض صحابہ ہیں جو بڑی عمر میں ایمان لائے، لیکن عام طور سے جو لوگ مکے یا مدینے میں تھے بہت کم عمر کے صحابہ تھے۔ میں نے ان میں سے کئی کا ذکر پہلے کیا، آج جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور نام ہے، اور ان کی عمر زیادہ سے زیادہ جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھی ہے وہ 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور کم سے کم اگر ملتی ہے تو 33-34 سال ان کی عمر ملتی ہے، یعنی چونکہ بعد میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں تو تاریخ میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، ایک سے زیادہ رائے موجود ہوتی ہے، لیکن 37-38 سال سے زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں، جس کو ابھی آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی صحیح سے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکا ہے، ابھی کوشش میں ہے، اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ وقت آئے گا تو ہم زندگی کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں گے، ابھی تو ہم اپنے کو پہلے سیٹ کر لیں۔ اس عمر تک یہ کارنامے انجام دے چکے ہوتے تھے، تو ہم نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ ان کی زندگی میں نمونہ ہے اور سیکھنے کی چیز ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدنی ہیں، یعنی وہ یثرب کے رہنے والے تھے۔ مدینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نام پڑا مدینۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، ورنہ اس علاقے کا نام یثرب تھا، اور بھی کئی نام تھے، تو وہ یثرب کے ہیں اور خزرج کے ہیں، قبیلہ خزرج کے۔ اور اس وقت حضرت معاذ بن جبل اسلام لائے جب ہجرت سے پہلے 2 مرتبہ مدینے سے ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا،
اور منی میں گھاٹی کے پاس عقبہ کے پاس بیعت کی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں کیا تھا۔ تو اس میں جو دوسرا وفد گیا تھا تقریباً 72-73 لوگ گئے تھے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اس وقت حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو قرآن پڑھانے کے لیے رکھا تھا۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آپ کے ہاتھ مس ہوئے، آپ نے حضور سے مصافحہ کیا، بیعت کی اور اسلام لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ اور اس میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا بڑا حصہ ہے۔ یہ 18 سال کے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 18 سال کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد وہ واپس مدینے آ گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے۔ یہاں حضرت معاذ بن جبل آنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ منورہ میں چاروں طرف ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے بنو سلمہ کے بڑے سردار تھے جن کا عمرو ابن جموح جن کا نام تھا، ان کو انہوں نے اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان کا جو بت رکھا ہوا تھا، اور بڑا احترام کرتے تھے وہ اپنے بت، کہتے ہیں کہ پتھر کا بت تھا، بعض لوگوں کا بڑی قیمتی اور نفیس خوبصورت لکڑی کا بت انہوں نے بنا کر رکھا تھا۔ اس کو ریشم اڑھاتے تھے اور اس پر عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور روزانہ اپنے طریقے سے جو بھی اس کی عبادت کرتے ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ ابن انیس اور ایسے کئی نوجوان جو نئے نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے چپکے سے اس کو لے کر اور کسی گڑھے میں ڈال دیا۔ اب وہ دوسرے دن انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کس نے کیا، ان کو وہ مل گیا۔ دوسرے تیسرے 2-3 دن ایسا انہوں نے کیا، تو عمرو بن جموح کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ڈیفنس کی ضرورت ہے، تو ایک تلوار لٹکا دی ان کے اوپر، یہ اپنا دفاع کر لیں۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یہی حرکت کی، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر تو کوئی طاقت ہے نہیں، وہ بھی گئے، ان کی تلوار بھی گئی اور پھر گڑھے میں پڑے ہوئے ملے۔ تو عمرو بن الجموح کو اللہ نے ہدایت مقدر میں رکھی تھی، یہ ذریعہ بنایا کہ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی بے بس کمزور چیز جس کے اندر کوئی طاقت اور قدرت نہیں، میں کیا اس کی عبادت کروں اور کیا اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں۔ انہوں نے تلاش کیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر پھر اسلام قبول کیا۔ وحسن اسلام، بنو سلمہ کے بڑے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی اسلام کی بدولت بہت عزت عطا فرمائی، اور ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ مستقل طور پر کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں ان کی عمر 20-21 سال کی تھی۔ تو بدری صحابہ کی خود اپنے آپ میں ایک بہت اہمیت ہے، وہ جو 313 یا اس کے آس پاس تعداد ہے، بدری صحابہ کے بارے میں الگ سے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور آئندہ کبھی کوئی غلطی پکڑ میں بھی آتی تھی تو کہتے اگر اصحاب بدر ہیں تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی، چونکہ اگر بدر نہ ہوتا تو شاید ہم آپ بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ یعنی بدر کا صدقہ ہے کہ جس نے پوری دنیا اور پوری انسانیت اسلام کے آگے بڑھنے کا کارنامہ انجام دیا۔ پھر بعد کے تمام غزوات میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شریک رہے۔ حضرت معاذ ایک طرف تو نوجوان، دوسرے بہت ذہین انسان، تیسرے یہ کہ بہت ہی حاضر جواب انسان تھے، یعنی کسی نے کوئی بات کہی یا سوال کیا تو بہت اچھا جواب دیتے تھے اور برجستہ جواب دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی سے بھی ان کو نوازا تھا، گفتگو بہت اچھی کرتے تھے، آگے ذکر آئے گا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی زبان سے موتیاں نکل رہی ہیں یا ایک روشنی نکل رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت تھے، کہتے ہیں کانا قسیمن وسیمن، بہت ہی خوبصورت، اور ان کی صفت بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، جسے اردو زبان میں سرمگی آنکھیں کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آنکھیں، اور دانت بھی ان کے بڑے چمکیلے اور چمکدار،
جسے براق الثنایا عربی میں کہا جاتا ہے، وضیع الوجہ، بہت ہی خوبصورت. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی صفت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر بہت اچھے آدمی ہیں، نعم الرجل عمر بہت اچھا ہے، ایسے کئی صحابہ کا ذکر کیا تو ان میں نعم الرجل معاذ بن جبل بھی فرمایا کہ معاذ بن جبل کیا ہی انسان ہے، کتنے اچھے اور نیک انسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقرئ القرآن من اربع، اگر قرآن پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، یا ابی ابن کعب سے، یا معاذ ابن جبل سے رضی اللہ عنہ اجمعین. سب سے زیادہ قرآن کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے، اور وہ تراویح بھی پڑھاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک قرآن کے جمع کرنے میں، اس کی حفاظت میں بھی ان کا بڑا کارنامہ ہے. لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ذکر یہاں بھی ملتا ہے، جو 4-5 بہت ہی جید حافظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بہت سے حافظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنے تھے، لیکن حضور کے زمانے میں ہی جو 4-5 مشہور حافظ تھے، جن میں حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہی میں نام حضرت معاذ بن جبل کا بھی آتا تھا. یعنی قرآن اگر خوبصورت سننا ہو تو معاذ بن جبل سے سنو. قرآن کی یادداشت کے معاملے میں بھی وہ اعلیٰ درجے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن بہت اچھا یاد ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی سمجھ بھی ہو، اس کے معانی کی ویسی سمجھ اور وہ مقام صحابہ میں بھی درجے ہے. بعض لوگ قرآن مجید بہت زیادہ سمجھتے تھے، بعض اگر مقارنہ کیا جائے تو اس کے مقابلے میں ان کا درجہ ذرا ان سے کم ہوتا تھا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. عبداللہ ابن مسعود کا مقام بہت اونچا ہے. ان میں حضرت معاذ بن جبل کا بھی. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعلم امتی بالحلال والحرام، کہ میری امت میں حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل. تو قرآن کی یادداشت میں، قرآن کی اچھی قرأت اور تجوید میں، اور جائز اور ناجائز اور مسئلے اور احکام کے بارے میں بھی سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ہی لوگ فتوے دیتے تھے، زیادہ لوگ فتوے نہیں دیتے تھے. حضور جب موجود تھے تو کسی کا فتویٰ کیسے چلتا، لیکن اگر حضور وہاں موجود نہیں ہیں، دور کہیں کسی سے مسئلے پوچھے جاتے تھے تو سب سے زیادہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے، یہ مکے کے لوگوں میں، اور مدینے کے لوگوں میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور حضرت یہ ابو ایوب انصاری اور اس قسم کے جو افراد تھے، نہیں بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام اس میں نہیں آتا. یہ جو صحابہ تھے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے میں ان سب سے زیادہ مسئلے پوچھے جاتے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت معاذ بن جبل قاضی بھی تھے، اور قاضی سے مراد ہماری نکاح پڑھانے والے صرف قاضی نہیں ہیں، قاضی ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو قاضی ہوتے ہیں، جو اسلامک کورٹ میں اور عدالت میں جو جج ہوتا ہے، اور اس کے سامنے بحث ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر اسلامی عدالت اور دارالقضا میں وکیل نہیں ہوتے ہیں، ہر شخص اپنا مقدمہ خود لڑتا ہے اور اس کو سننے کے بعد قاضی اپنا فیصلہ سناتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، وہاں ضرورت پڑی، نئے نئے لوگ اسلام لانا شروع ہوئے، تو حضور نے جب غور کیا کہ کس کو بھیجا جائے تو حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہاں زکوٰۃ وصول کی جائے، غریبوں میں تقسیم کی جائے، دوسرے بہت سے کام تھے. اس کے ساتھ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جو اگر جھگڑے ہوں تو فیصلہ کریں. تو حضور نے ان پہ امتحان لیا کہ معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. کہ اگر اللہ کی کتاب میں تمہیں مسئلہ نہ ملے واضح طور پہ تو کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا. اگر اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی ولا اعلو، میں اجتہاد کروں گا،
میں قرآن اور حدیث میں جو عام ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں اور عمومی باتیں بیان کی گئی ہیں، میں شریعت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی پسند اور ناپسند جو میرے سامنے ہے اس وسیع دائرے میں غور کر کے میں اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا اور صحیح نتیجے پر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی رسول اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے رسول کے قاصد کو، جو ان کے سفیر ہیں، جو ایمبیسڈر ہیں، جو یمن بھیجے جا رہے ہیں، ان کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے کہ یہ دین رک نہیں جائے گا، بلکہ محنت اور مجاہدہ کر کے ہم صحیح نتیجے پر جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ تو حضرت معاذ اچھے حافظ، قاری، عالم، مفتی اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے قاضی بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی صفت کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ گفتگو کیسی کرتے تھے۔ تو حضرت یزید بن قطیب کہتے ہیں کہ میں حمص کی ایک مسجد میں داخل ہوا، حمص یہ شام کے علاقے میں، وہاں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نوجوان ہے، اس کے گھنگریالے بال ہیں، جب وہ بات کرتا ہے کأنما یخرج من فیہ نور ولو، ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے روشنی نکل رہی ہے یا موتیاں بکھیر رہا ہے۔ تو میں نے کہا لوگوں سے کہ بھئی یہ کون ہے، نوجوان ہے، یہ کون ہے کہ جس کے ارد گرد اتنے عمر کے لوگ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ معاذ بن جبل۔ حضرت ابو مسلم خولانی جو خود ایک بڑے عالم تھے، تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں، جو شام کی جو راجدھانی ہے، جو دمشق، وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور تقریباً 30 کے قریب ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور جب بھی لوگوں کی آپس میں کسی بات میں کوئی بحث ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے ہم نشین سے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص تھا، اس سے میں نے کہا کہ من ھذا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل۔ تو یہ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہوتی تھی، رشک کی بات ہوتی تھی کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کے علم کی وجہ سے اس کو عزت دی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ معاذ بن جبل امام العلماء یوم القیامہ، کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دین سیکھا، اور اس سے سیکھنے کے بعد لوگوں کو پھر سکھانا شروع کیا، اور بہت ہی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور مقبولیت عطا فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق تھا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا، فقال لی، مجھ سے کہا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے کہہ رہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لأحبک، 2 بار حضور نے یہ فرمایا۔ حضرت معاذ نے بھی بعض روایتوں کے مطابق جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول سے پہلے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے بعد ہرگز یہ کہنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں۔ یہ وہ روایت ہے جو حضرت معاذ بن جبل کے ذریعے سے چلی، اور یہ دعا عام ہوئی، اور ہر راوی جب آگے اپنے شاگرد کو یہ روایت سناتا تھا تو اس روایت کے سنانے سے پہلے اس سے کہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو بات حضور نے حضرت معاذ سے کہی، معاذ نے اپنے شاگرد سے کہی، اس کے بعد آج تک ہمیں بھی جب یہ روایت سنائی گئی تو یہی کہہ کر سنائی گئی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ دین کے لیے اور علم کی نسبت سے محبت ہے، جس نسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔
میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں بھی جمع فرمائے اور اس دن بھی جمع فرمائے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اصل میں ایک مرتبہ خود حضرت معاذ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اوصنی، مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، نصیحت کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک مت کرنا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول زدنی، تھوڑا اور کچھ بتائیے۔ حضور نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، غلطی ہو جائے تو کوئی اچھا کام کر لیا کرو تاکہ وہ اچھائی برائی کو مٹا دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، اللہ کے رسول اور کچھ بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا استقم ولیحسن خلق، ہمیشہ ثابت قدم رہنا اور تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ قاضی اور داعی بنا کر بھیج رہے تھے ایک نوجوان کو۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سواری پر تھے اور حضور ان کی سواری کو تھامے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے پھر ملاقات، تم یمن جا رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ تم واپس آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں، لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، لیکن میری مسجد اور میرے قبر کے پاس سے گزرو گے۔ تو ایک ایسی بات تھی، اتنی ٹوٹ کر چاہنے والا شخص اور صحابی، اور حضور کی زبان سے جب سنا حضرت معاذ نے تو وہ رونے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف پلٹ آئے اور حضرت معاذ یمن کی طرف نکل گئے، اور یقیناً جب وہ دوبارہ مسجد نبوی کی طرف آئے تو اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ہمیشہ روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیج دیا گیا تھا امواس کے علاقے میں، بلکہ شام کا علاقہ تھا۔ میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ یہ جو بلاد الشام ہے اس کے اندر جارڈن بھی ہے اور لبنان بھی اور فلسطین بھی اور خود جو سیریا ہے آج، تو وہاں فلسطین ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو کئی ذمہ داریاں دے کر اس علاقے میں بھیجا گیا، شام کے علاقے میں، اور اسی درمیان ایک وبا پھیل گئی، ایک پلیگ پھیل گیا، طاعون، کہ جس کی وجہ سے تقریباً 24-25 ہزار لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، جن میں اکثر صحابہ تھے۔ یعنی ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس زمانے کا۔ ابھی بھی جب کرونا پر بہت سے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی تو علماء نے طاعون امواس سے ہی بات شروع کی تھی کہ اس وقت کیا کیا حکم ہمیں ملے تھے، وہاں سے بات شروع، جو بالکل 18 ہجری کی بات ہے۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں اسلام لائے اور اگلے 18 سال کے بعد تقریباً ان کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہوئی۔ اسی واقعے میں تیزی سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسی میں شہید ہو گئے، پھر حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنایا گیا، پھر ان کی بھی شہادت ہو گئی تو حضرت عمرو بن العاص کو بنایا گیا۔ تو اس طرح مسلسل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی وفات ہوئی، اور ان کے سامنے ان کی 2 بیویوں کی شہادت ہوئی، حضرت معاذ بن جبل کی، ان کے کئی بچوں کی وفات ہوئی، سب کی وفات اسی وبا کے اندر ہوئی، اسی بیماری کے اندر۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے شہادت کا بھی مقام عطا فرمایا، اور وہ اپنی اہلیہ، دونوں اہلیہ کے درمیان بہت انصاف سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ جب دونوں کا انتقال ہوا تو اس میں بھی انہوں نے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور ایک کو دوسرے سے مقدم نہیں رکھا۔ اور جب ایک صرف تدفین کے معاملے میں اگر ایک کو دوسرے سے آگے بڑھانا پڑا تو اس کے لیے بھی انہوں نے قرآن اندازی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ان کی ایک مشہور دعا ہے اللہم قد نامت العیون وغارت النجوم وانت حی قیوم، اے اللہ آنکھیں سو چکی ہیں، تارے ڈوب چکے ہیں، آپ زندہ ہیں اور قیوم ہیں۔ اللہم طلبی للجنت بطیء، جنت کا جو میرا مطالبہ ہے، میری طلب ہے وہ کمزور ہے، اور جہنم سے مجھے جتنا دور بھاگنا چاہیے، حربی من النار ضعیف، اس میں بھی میں کمزور ہوں۔ اللہم اجعل لی عندک ھدی تردہ الی یوم القیامہ، اے اللہ میری کوئی ایک بات جو آپ کو پسند ہو، ہدایت کے طور پہ آپ میرے پاس اپنے پاس رکھ لیجئے
قیامت کے دن مجھے واپس کیجئے کہ مجھے کام آ جائے۔ اور انتقال کے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت ہی حسرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ اس دنیا سے جانے پر یہ کہ میں کچھ کر نہیں سکا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر کے ساتھ اللہ سے امید لگائے۔ ان کی زبان پر بہت سے کلمات جاری ہوئے، جن میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے کہ اللہم انی کنت اخافک اما اليوم فانا ارجوک۔ اے اللہ میں آپ سے بہت ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، لیکن اے اللہ آج تو میں آپ سے صرف امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ آپ سے رجا اور امید کے بغیر میرا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شاید ان کے دل میں کوئی بات ہوگی جو انسان اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے درمیان میں اور کوئی نہیں ہوتا ہے، کئی ایسے کام زندگی میں کرتا ہے جسے خبیئہ کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز ہے، دنیا نہیں جانتی۔ دنیا عام طور سے کسی کے بارے میں جو رائے قائم کرتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے اسے قائم، لیکن ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس خاص چیز کو یاد کر کے اگر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھنا چاہیے، امید کی کیفیت کے بھی ساتھ رہنا چاہیے، اور آخری وقت میں خاص طور سے اللہ سے لو لگانا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ انسان جب حسن ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کے مطابق اس کو بدلے سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت معاذ بن جبل کی زندگی میں کئی نمونے ملتے ہیں۔ ایک تو کسی بھی خیر کے کام کو ٹال کر نہیں رکھنا چاہیے، جب بھی اللہ نے موقع دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، آگے بڑھ کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سیکھنا، ان کے معانی کو جاننا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ دین کی خدمت کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا جو حصہ جس انداز سے بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لیے پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور ہم سب کی طرف سے، پوری امت اور انسانیت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔